بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، مذہبی رہنما اور سماجی قائدین، کبھی کبھی ان سے اس طرح کے نظریات اور اس طرح کے معاملات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک عام انسان کا دل تذبذب کا شکار رہتا ہے کہ ایسے نظریات اور اس طرح کے معاملات کو دیکھتے ہوئے ان سے بیزاری، دوری اور نفرت کرے، یا ان کا جو علمی مقام ہے، سماجی حیثیت ہے اور ظاہری لبادہ ہے، اس کا اعتبار کرے۔ سماج جنہیں عزت کے عرش پہ محسوس کرتی ہے، کبھی کبھی وہ اپنے معاملات کی بنا پہ فرش پہ اترتے دکھائی دیتے ہیں۔ تو ایسے حالات میں اور اس طرح کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ سماج کا کیا رویہ ہو، عوام اس سے کس حیثیت سے لے لے، یہ ذرا تذبذب کی کیفیت بنی رہتی ہے، اور اس طرح کے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ عوام کی کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو محدث کبیر علامہ ذہبی علیہ رحمہ ایک اصول بیان کرتے ہیں کہ علماء کرام سے مذہبی پیشوا، سماجی اور اخلاقی کارکن جب کبھی ان سے اس طرح کی غلطی اور اس طرح کی لغزش صادر ہو جس سے ان کی مذہبی حیثیت گھٹنے کا امکان ہو، جس سے ان کی ذات کے مجروح ہونے کا امکان ہو، ان کے مذہب اور جس شعبے سے یہ تعلق رکھتے اس پہ آنچ آنے کا امکان ہو، تو پھر اس طرح کی غلطیوں کو نظر انداز کر لینا چاہیے، ان سے چشم پوشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ غلطی کرنے والے کو تو غلط مانتے ہی مانتے ہیں، مگر اس سے زیادہ وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا جو حلقہ اثر ہے، وہ اس سے بھی برابر کا مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ لہذا عوام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مذہبی رہنماؤں سے جب کبھی اس طرح کی لغزشیں سامنے آ جائیں تو انہیں اچھالنے کے بجائے انہیں نظر انداز اور چشم پوشی کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے، ورنہ تو کسی بھی مذہب کی خوبی کبھی دنیا میں ظاہر نہیں ہو پائے گی، بلکہ عقیدت کا شیش محل ہر ایک کا مسمار ہوتا نظر آئے گا۔ اسی اصول کی تائید آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان سے بھی ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ نے فرمایا اقیلوا ذوی الہیئات عثاراتہم، دوسری روایت کے اندر ذلاتہم کے الفاظ، کہ جو لوگ ذوی الہیئات ہیں، جن کی مذہبی، سماجی، مقامی کوئی حیثیت ہے، ایسے لوگوں کے لغزشوں کو نظر انداز کر لینا چاہیے، اسے معاف کر لینا چاہیے۔ مذہبی رہنما دنیا میں جو ملتے ہیں زیادہ تر تین طرح کے ملتے ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جو خدائی عطا اور اپنی محنت و ریاضت، مشقت کے بل بوتے پہ اس قابل ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ مذہبی پیشوا بننے کے اہل ہوتے ہیں۔ حقیقت میں یہی مذہبی پیشوا ہے، اور انہی کے بارے میں اسلام کا یہ مزاج ہے کہ ان کی لغزشوں کو معاف کیا جائے اور ان کے لغزشوں سے نظر انداز کیا جائے۔ یہ لوگ، ان سے بہت کم غلطی ہونے کا امکان، لیکن ہوتے یہ چونکہ بہرحال بشر ہی ہے تو غلطی کا امکان ضرور رہتا ہے، تو ان کی لغزشوں کو معاف کر لینا چاہیے۔ دوسرے وہ رہنما ہیں جنہیں ہم پشتون یا خاندانی کہیں، کہ خاندانی سلسلہ وار کے اعتبار سے وہ مذہبی رہنما بنے ہوتے ہیں، جانشینی کے طور پہ۔ یہ بھی الولد سر الیاوی، شیر کا بچہ شیر ہی ہوتا ہے، یا خاندانی اثرات، یہ کہاوتیں مشہور ہیں۔ تو ان لوگوں کے اندر بھی عموماً مذہبی پیشوا بننے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، اور لہذا ان لوگوں کی بھی لغزشوں کو نظر انداز کر لینا چاہیے۔ اور تیسری قسم کے مذہبی رہنما وہ ملتے ہیں جنہیں ہم بہروپیے کہیں، جو نہ خاندانی اعتبار سے اس قابل اور نہ خدائی عطا اور اپنی ریاضت و مشقت کے اعتبار سے اس قابل ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ صرف انہوں نے مذہبی لبادہ اوڑھا ہوتا ہے اپنے ذریعے معاش اور کسب کو اختیار کرنے کے لیے، اس سے زیادہ ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہوتی۔ تو یہی لوگ ہوتے ہیں جن کی بنا پہ عموماً مذہب پہ آنچ، مذہب والوں پہ آنچ، اور دیگر جو مذہبی پیشوا ہیں انہیں بھی بدنامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا عوام کی ذمہ داری بنتی ہے وہ پہلے اس چیز کی تحقیق اور تجسس کرے کہ جس مذہبی رہنما سے جس طرح کو کوئی معاملہ کبھی پیش آیا جو اس کی شان، مذہبی شان کے اعتبار سے مناسب نہیں لگتا، تو وہ پہلے تحقیق کریں کہ یہ مذہبی رہنما ہے بھی یا نہیں، کہیں یہ حقیقت میں بہروپیہ تو نہیں،
جس نے مذہبی رخ اختیار کیا ہوا ہے۔ مذہب جو بھی ہو، چاہے وہ حق مذہب جیسے اسلام یا جو بھی مذہب ہو، ہر مذہب کے کچھ عقائد اور کچھ نظریات ہوتے ہیں۔ نظریات الگ ضرور ہوتے ہیں، لیکن بنیادی عقیدہ اور بنیادی نظریہ ہر مذہب کا انسان دوستی، امن و امان، ہمدردی، ہیومینٹی، یہ چیزیں ہیں۔ ہر مذہب میں یہ چیزیں کسی حد تک اتفاقی ہیں۔ انسان دوستی، علامہ اقبال نے بھی کہہ دیا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ قرآن کریم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت اگر دیکھا جائے خود یہ محبت کا ایک پیغام ہے۔ عبادت خود، ورشپ جسے ہم کہیں، یہ خود محبت کا، عبادت کا اور ہمدردی کا ایک جذبہ ہے، عقیدت کا ایک دوسرا نام ہے۔ اس لیے جو بھی شخص حقیقت میں کسی مذہب کو اختیار کرنے والا، کسی مذہب کو ماننے والا ہوگا، وہ کبھی بھی جرائم پیشہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی کرائم کو پسند کرنے والا نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی خون خرابے کی تعلیم دینے والا نہیں ہو سکتا۔ جہاں کہیں اس طرح نظر آئے کہ کوئی مذہبی پیشوا اور خون خرابے کی تعلیم، کوئی مذہبی پیشوا جرائم پیشہ، تو سمجھ جائیے کہ وہ حقیقت میں مذہبی پیشوا نہیں، وہ بہروپیہ ہے۔ اس نے وہ صرف لبادہ مذہب کو اوڑھ رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی، آج دنیا سازشی ہے، میڈیا سازشی، سیاست سازشی، بلکہ انٹرنیشنل لیول پر سازش ہے کہ کسی بھی شخص کو کسی بھی مذہب کے ساتھ جڑنے نہ دیا جائے، کوئی بھی شخص کسی مذہب کا نہ رہے، ہر شخص لا مذہب بن جائے۔ اس سے کہ جب لا مذہب بنیں گے تو کرائم عام ہوگا، زنا خون خرابہ عام ہوگا، قتل و غارت عام رہے گی، تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا جب کبھی اس طرح کا معاملہ سامنے آ جائے، اس کی تحقیق ضرور کر لینی چاہیے کہ یہ واقعتاً مذہبی رہنما ہے بھی یا نہیں۔ غیر مسلموں میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، مثلا آسارام ہیں، اسی طرح گرمیت سنگھ رام رحیم ہے، اور بھی کچھ ہیں جن سے ایک طرف تو عقیدت کا اتنا بڑا شیش محل اور دوسری طرف سے اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو بھی ملی، تو وہاں پر بھی دیکھا جائے کہ کہیں یہ لوگ کسی سازش کے شکار تو نہیں، کسی سازش کے تحت انہیں مذہب سے ہٹانے کے لیے اور مذہب سے دور رکھنے کے لیے لوگوں کو انہیں وہ جرم کا لباس تو نہیں پہنایا گیا اور انہیں زور سے مجرم سازش کے تحت بنایا تو نہیں گیا۔ ویسے ہی مسلمانوں میں بھی حال ہی میں کچھ اس طرح کے علماء بھی نظر آئے ہیں جن کے نظریات جمہور امت سے الگ، جن کے معاملات جمہور علماء سے الگ، تو وہاں یہ بات ذہن نشین رکھ لی جائے کہ پہلے تو اس کی واقعتاً تحقیق کر لی جائے کہ واقعتاً وہ معاملہ ویسا ہے بھی یا نہیں۔ اگر ہے تو پھر ان کے نظریات سے آپ اختلاف رکھیں، ان کی ذات سے آپ اختلاف نہ رکھیں، اس لیے کہ یہ سازشی دور ہے۔ قرآن کریم کہتے ہیں اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اب کے دور میں یوں فسق انسانی گناہ اور فاسق انسان گنہگار کو کہتے ہیں، لیکن مجازن آج کا جو موبائل ہے، خاص کر جو جنہیں ہم سمارٹ فون کہیں، تو یہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں مجازن اب فاسق یہی ہے۔ اس کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے ہی کچھ لوگوں نے آپ علیہ السلام کی حدیث کے اندر جو دابۃ الارض، قیامت کی نشانی میں ایک دابۃ الارض، تو کچھ لوگوں نے یہی وجہ ہے کہ فون کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کی اس حدیث کا مصداق اسی فون کو قرار دیا کہ یہی وہ دابۃ الارض ہے۔ ان کا یہ کہنا کہاں تک صحیح اور کتنا غلط ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کی تباہ کاریوں سے کوئی انکار نہیں۔ تو آج مجازن اسی کو فاسق کہہ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے ابتداء اسلام سے ہمیں تعلیم دی اذا جاءکم فاسق بنبأ، کہ جب تمہیں کوئی فاسق خبر لے کے آئے، سوشل میڈیا پہ جب کسی طرح کی کوئی خبر وائرل ہو جائے، فتبینوا، تو پہلے اس کی تحقیق و جستجو کریں،
کہیں ایسا نہ ہو ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ آپ جس سے اپنا مذہبی رہنما مانتے تھے، جس سے آپ کی عقیدت وابستہ تھی، آپ انجانے میں